بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے، تحریک عدم اعتماد، ان ہاؤس چینج۔ کب آ رہا ہے ان ہاؤس چینج؟ آج آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے، کب آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور جناب میں نے یہ جو تھم نیل پہ لگایا ہے، یہ شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے رابطے سے متعلق اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم۔ میں ایک بات پہلے شیئر کر لوں کہ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اب ملاقاتیں کچھ مزید بھی ہونی ہیں، اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی ملاقات ہونی ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ جو ناراضی تھی نا پیپلز پارٹی کی مولانا صاحب کے ساتھ، وہ بھی دور کی جائے، اور پیپلز پارٹی کی ملاقات بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہو جائے، زرداری صاحب کی بھی۔ وہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ظاہر ہے یہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی ملاقات ہو گئی، ایم کے ایم کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی، کاف لیگ سے ملاقات ہو گئی، کاف لیگ کی اپنا ملاقات ہو گئی زرداری صاحب سے، چودھری برادران کی۔ تو یہ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک تانتا سا بند گیا ہے، اور بھی بہت ساری ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اب یہ جو لیٹسٹ رابطہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس لیٹسٹ رابطے سے متعلق بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کچھ مالشیا پالشیا وسیم اختر، ایم کے ایم کے رہنما وسیم اختر کی ایک پرانی ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ وائرل کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کتنی سنگین صورتحال ہے، اور مالشیا پالشیا قوم یوتھ کتنا گھبرا گئے ہیں۔ یعنی وہ وسیم اختر کی وہ ویڈیو کلپ وائرل کر رہے ہیں کہ جس میں وہ شریف فیملی کے ان پر کوئی اس طریقے کی بد زبانی کر رہے ہیں، یا اس طریقے کی وہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں وغیرہ۔ اچھا، وہ اب یہ باتیں میرے لیے کم از کم اس سٹیج پہ تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتی۔ ہم کرتے رہتے ہیں شیئر مختلف سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن سیاست کچھ گیم ہی ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے اسی طرح کا کھیل ہے۔ یہ اپنا کپتان صاحب نے کیا فرمایا تھا پرویز الہی صاحب کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے، اور اسی سب سے بڑے ڈاکو کو ان کے بقول سب سے بڑے مبینہ ڈاکو کو انہوں نے پھر اتحادی بھی بنایا، ان کے بیٹے کو بھی وزارت دی، وہاں ان کو اسپیکرشپ بھی دے دی، ساتھ وہ چلے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شیخ رشید، یہ شیدہ ٹلی، اس کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ چپڑاسی نہ رکھتے رکھتے ان کو وزیر ریلوے بھی بنایا، اور ان کو وزیر داخلہ بھی بنایا، جو وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کپتان صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ سندھ کی سب سے بڑی بیماری زرداری، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جناب وہاں پہ زرداری صاحب نے ان کے بندے کو، اب آپ ان کا بندہ کہیں یا شاید ان کا بندہ کہیں، ان کو ووٹ دیے صادق سنجرانی صاحب کو، اور پھر ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے ان کو ووٹ دے دیے زرداری صاحب کے بندے کو۔ کپتان صاحب نے خود کہا کہ جی جناب جا کے آپ نے سلیم مانڈوی صاحب والا کے اس پر ٹھپے لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خود ہی آپ خود بتائیں پھر۔ تو یہ یو ٹرن جو ہے نا لیے جاتے ہیں۔ میں رات سن رہا تھا کل رات ایک ٹی وی پروگرام میں عثمان ڈار صاحب، غالباً ہاں جیو پہ ہی تھے، عثمان ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ، بڑا ویژنری لیڈر ہوتا ہے، یہ یو ٹرن لیتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ 100 دفعہ سوچو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، جب لے لو تو پھر اس پر چٹان کی طرح ڈٹ جاؤ۔ اور اسی طرح سے قرآن و حدیث میں بھی یہی ہے کہ یعنی کہ ہر شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور زبان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں اسلام میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں یہ کیا گیا ہے۔ قول کے بارے میں، قول کی سچائی کے بارے میں، پختگی کے بارے میں، مکر جانے کے بارے میں نہیں، کہ جب آپ وعدہ کریں تو اس پر قائم رہیں، جب کوئی قول اس طرح کا۔ تو ہم نے تو یہ سنا ہے، اور یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ویژنری لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے، یعنی ایک بات کرے اور اس پہ مکر جائے دوسرے دن۔ تو یہ ویژنری، اگر یہ ویژن ہے تو اس ویژن سے ہماری توبہ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آپ کو انتظار ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کے رابطے ہوئے ہیں، اور یہ رابطے آج سے نہیں،
یہ رابطے اب تو میڈیا میں چلنے لگا ہے نا ان کے رابطے، لیکن اب یہ رابطے آج سے نہیں بلکہ یہ رابطے جناب بہت سارے عرصے سے ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو میڈیا کے سامنے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ پردے کے پیچھے کافی کچھ کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آج مالشیا پالشیا وسیم اختر کی اس ویڈیو کو کیوں وائرل کر رہے ہیں، اس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ مالشیا پالشیا پہ ان ملاقاتوں سے بڑی بجلی گر رہی ہے، ان کے پیروں تلے سے زمین سرک رہی ہے، اس قوم یوتھ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ مریخ پہ پہنچ رہی ہیں، اور وہ وسیم اختر کی ان کے اطاعت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا ایم کے ایم تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا اندر سے کچھ جل سڑ گئی ہو، کہ ان کا تو کلیجہ وہ کہتے ہیں سڑ گیا ہے نا، کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جلدی جلدی کوئی ایسا طریقہ ہو جو ہم اس حکومت سے نکلیں تاکہ یہ اس کا جو بوجھ ہے وہ ہم برداشت نہ کریں، وہ کوئی کسی طریقے سے۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کے رابطے ہوئے ہیں، وہ رابطے بینیتھ دا سرفیس پردے کے پیچھے بہت سارے ہو رہے تھے، اور جناب اب بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان دونوں کی باقاعدہ ملاقات کا بھی امکان ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ رابطے اور کچھ ملاقاتیں بھی، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ چکا ہوں، کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب وہ تو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے، اور یہ کیا معاملات ہیں، اور مطلب ہوتا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھائی ان کے بہت سارے ایم پی ایز ہیں، تقریباً کو ان کے گروپ کے جو جہانگیر ترین گروپ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بہت سارے ایم پی ایز ہیں، 30 کے لگ بھگ ان کے پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز ہیں، اسی طرح سے 6-7 کے لگ بھگ تو جو ہے نا یہاں پر جو ایم این ایز ہیں جو بالکل ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، راجہ ریاض صاحب تو ویسے سامنے آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ ان کے ایم این ایز بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کچھ یہاں سے آپ کو کچھ گیس کر رہے ہوں گے، آپ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ معاملات کچھ اس طرح کے گرم ہیں کہ کچھ پنجاب اسمبلی میں بھی ہونے لگا ہے، اور معاملات کچھ اس طرح کے گرم ہیں کہ پہلے کچھ ہو سکتا ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سپیکر کے اگینسٹ بھی پہلے ہو جائے، اور معاملات کچھ اور بھی گرم، خبریں بہت ساری بھائی، اتنا سا یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈھیر خبروں کا جمع ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ویڈیوز بھی تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، اور آپ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر لمحہ جو ہے نا آپ کو باخبر رکھا جائے۔ تو یہ امکان ہے، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات چودھری برادران کے ساتھ بھی وہ بھی متوقع ہے، اور وہ جلد متوقع ہے، کیونکہ چودھری برادران نے اس ملاقات کا کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خود سے اظہار کیا، ٹھیک ہے نا، خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ کیوں نہیں، وہ کیوں سنجیدہ نہیں ہے، کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے یہاں پہ اپوزیشن کی پنجاب میں، تو وہ کیوں نہیں ہے ملاقات کے بارے میں سنجیدہ، اور اس میں تو مقصد کہنے کا یہ کہ بھائی ہر کسی نے اپنا کچھ گیو اینڈ ٹیک، کچھ ویٹیج بنانا کچھ ہوتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہے سیاست تو اسی چیز کا نام ہے، اور ماشاءاللہ چودھری برادران تو آپ کو پتہ ہے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تو وہ اس حساب سے ان کی سیاست تو ہے۔ اور ویسے بھی مسلم لیگ نون سے ان کا کافی پرانا تعلق ہے، حمزہ صاحب کے بارے میں تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز ان کی ملاقات ان کے چیمبر میں ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے چیمبر میں، اور وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے چیمبر میں ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب کی ملاقات، اور وفاقی وزیر کی۔ اس وفاقی وزیر کو جناب ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھیجا، بھائی جا کے آپ ذرا تھوڑا سا نا بو خوشبو تو لے آئیں، ٹھیک ہے نا، ذرا تھوڑا سا پتہ تو کر آئیں کہ ان کا ماحول کتنا گرم ہے، ذرا تھوڑا سا معلوم تو کر آئیں بھائی یار کیا مزاج کیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھونچال تو آ گیا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تھر تھراٹ سی تو پیدا ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ خسرو بختیار صاحب کو وزیر اعظم پاکستان نے جناب اسپیشل مشن پہ بھیجا کہ بھائی آپ تھوڑا سا ذرا گیس کر کے آئیں وہاں موڈ کیا چل رہا ہے۔ تو اب پتہ نہیں وہ کس قسم کا گیس کر کے گئے اور انہوں نے کیا وزیر اعظم صاحب کو بتایا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی کیا صورتحال کیا ہے۔ خیر، اب اس کے بعد جو ہے نا اب ہر بندہ اپنے حساب سے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بہت بڑا میڈیا گروپ، میں نام بتا دیتا ہوں، جناب ایکسپریس نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسی مہینے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔
ایک اور دعویٰ مجھے کچھ بہت ہی باخبر اور بااثر حلقوں سے پتہ چلا، سارے دعوے اسی ایک ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، وہ اگلے میں بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایکسپریس نیوز کہتی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو بالکل نواز شریف صاحب کی طرف سے کھلی چھٹی مل گئی ہے، اور اس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسی مہینے، اب یہ آپ کی مرضی کہ آپ مجھ پہ تھوپ دیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کسی نیوز کو کوٹ کر کے، کسی آرٹیکل کو کوٹ کر کے، کسی بندے کو کوٹ کر کے، یا آف دا ریکارڈ جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو کوٹ کر کے خود سے کبھی الحمدللہ کوئی شرلی نہیں چھوڑی، اور نہ ہی میں شرلی چھوڑنے کا عادی ہوں۔ جو کوئی بیس ہوتی ہے اس بات کی، تو میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ ایکسپریس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسی مہینے آئے گی، پہلے اگلے مہینے کا چانس تھا لیکن اب اسی مہینے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ایم کو کہ آپ نے جلدی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں، اور اس دن وہ لاہور میں وہ ملاقات میں وہ زہرانے میں بھی موجود تھے۔ حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ہمیں کتنی جلدی ہے تو آپ شاید حیران رہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہمیں اتنی جلدی ہے کہ جناب تحریک عدم اعتماد جلدی آئے، اور اس حوالے سے اب آپ پوچھیں گے کہ جناب اگلا وزیر اعظم پھر کون ہوگا، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر میرے لیے اب اتنا اہم ہی نہیں ہے اس سٹیج پر کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اس سٹیج پہ میرے لیے بہت ساری اور اہم باتیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ایک پورا بنڈل ہے نیوز کا، اور آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، جس طریقے سے بھی، کیونکہ بہت ہر لمحہ ایک تلاطم سا مچا ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ خبروں کا سیلاب سا آ گیا ہے، ایک بھونچال، ایک زلزلہ، سیاسی زلزلہ آ گیا ہے، تو بس وہ بہت زیادہ سیاسی دھماکے پہ دھماکہ ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، آپ نے جڑے رہنا ہے جناب زی این نیوز کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت نوازش۔